دشنام ترازی الزام ترازی کرنے لگی ہے، اس کا جواب دینا مقصود ہے۔ میں حسب سابق جس طرح میرا ایک عوامی سٹائل ہوتا ہے، آج کی پریس کانفرنس 100% میرا ایک عوامی انداز سے ہے، تاکہ جو عوام ہے ان کو ایک چیز سمجھ آ سکے کہ یہ غیر متحدہ اپوزیشن اور آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کر کیا رہی ہے اور یہ چاہتی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آج میں حسب سابق ایک دفعہ پھر کیٹاگوریکلی یہ بات کلیئر کر دوں، پچھلے 22 مہینوں میں تقریباً 22 دفعہ ہی پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب انشاءاللہ 5 سال صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور نہ کہیں جا رہے ہیں نہ کہیں آ رہے ہیں۔ میں تو کم از کم 22 دفعہ بتا چکا ہوں، اور اس کے علاوہ تقریباً 20 دفعہ مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس کے ذریعے سے یہ بات کلیئر کر چکا ہوں، لیکن غیر متحدہ اپوزیشن کی آتماؤں کو شانتی نہیں ملتی، اور ان کے پاس کرنے کو اور کام بھی کوئی نہیں ہے، ویلے ہیں، بالکل فارغ البال۔ کرپشن کا بھی آج کل کوئی ان کے پاس ایکٹیویٹی اور ماحول نہیں مل رہا ان کو، جو ان کی مرغوب اور محبوب مشغلہ تھا۔ تو انہوں نے اپنے ووٹرز کو اور اپنے سپورٹرز کو اور اپنے ایم ایل اے ایم پی ایس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ ایک ڈھکوسلا ہر 1 مہینے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جناب والا بالکل کلیئر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا 100% اعتماد اور اتفاق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے اوپر موجود ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب بڑے شوق سے، بڑے ولولے سے، بڑے جذبے سے، بڑے تزک سے، بڑے احتشام سے، بڑے جاہ و جلال سے، بڑے اعتماد کے ساتھ اس وقت پنجاب کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور ابھی بھی وہ صوبہ بلوچستان پچھلے 2 دن سے وہاں پر موجود تھے۔ پنجاب کی طرف سے تافتان کے اندر ایک بہت بڑا ہسپتال ہم نے پنجاب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے وہاں پر پنجاب کے خرچے سے جناب ایک گڈ ول جسچر میں ایک بھائی چارے اور ایک بڑا بھائی پنجاب کو جو ہے وہ شو کرتے ہوئے ہم نے وہاں پہ بنیاد رکھی۔ سردار عثمان بزدار صاحب نے اس وقت جنوبی پنجاب کے دورے پہ ہیں اور اپنا کام بڑے اعتماد سے کر رہے ہیں۔ تو یہ آج بالکل میں کلیئر آپ کے سامنے رکھ دوں، اور ان کے اعتماد کا عالم یہ ہے کہ IRIS انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے، کووڈ-19 کے خاتمے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت کی پرفارمنس کو بہترین قرار دیا۔ گلف نیوز نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی کرونا وائرس کے خلاف جو جد و جہد ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا، اور کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے جو 100 دن ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 14 جنوری 2020 سے لے کے آج تک یہ جو 8 مہینے ہیں، پنجاب کے کسی بھی صوبے کے وہ واحد چیف منسٹر ہیں کہ جنہوں نے فرنٹ فٹ پہ آ کے سارے معاملات کو ڈیل کیا۔ پچھلے سال بھی 18 ارب روپے کا ہم نے ریلیف دیا، ٹیکس ریلیف۔ اس دفعہ جو بجٹ دیا اس میں بھی ہم نے، میں کہتا ہوں کہ تاجر دوست بزنس فرینڈلی بجٹ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا۔ اور اس وقت میں موٹی موٹی چیزیں جو بتا دوں جو صرف پچھلے 2 مہینوں کے اندر سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں بڑے احسن انداز سے پنجاب کے اندر ہم نے کی۔ پاکستان میں پہلا انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج، انڈر گراؤنڈ لاہور کے اندر، کہ لاہور کی عوام پچھلے 40 سالوں سے ایک ڈرامہ دیکھتی تھی، اور خصوصاً جو پچھلے 2 ٹینیور تھے نام نہاد خادم اعلیٰ، ہر برسات میں جو ہے وہ انڈیانا جونز کی ٹوپی پہن کے کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، حکومت چلی جائے گی۔ 19 کا بجٹ پاس ہو گیا۔ انہوں نے کہا 2020 کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، 2020 کا بجٹ پاس ہو گیا۔ انہوں نے 73 کے آئین کے تناظر میں 74 جنہ APC منعقد کر لیں اور کہا جی APC منعقد ہوگی، حکومت ختم ہو جائے گی، حکومت ادھر کی ادھر۔ انہوں نے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے، انہوں نے کہا یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو جس دن ان کی جنہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تھی تو شاکر شجاع آبادی کی طرح تو شاکر آپ سے آنا ہے، ساڑی شکلاں ویک حالات نہ پوچھ کے مزداق، ساڑی بوتھیاں ویک حالات نہ پوچھ۔ ان کے چہرے سارے لٹکے ہوئے تھے، بلاول زرداری سے لے کے مولوی فضل الرحمان، شیری رحمان صاحبہ سے لے کے شہباز شریف،
رضا ربانی سے لے کے سارے جو ہے نا ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی، وہ شاکر شجاع آبادی صاحب کی جو ہے نا شعر کے مصداق. پھر لانگ مارچ کر لیا. لانگ مارچ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اربوں روپے کمائے. کن سے کمائے؟ میاں نواز شریف صاحب سے، میاں شہباز شریف صاحب سے، آصف زرداری صاحب سے، بلاول زرداری صاحب سے. اس نے اپنا جناب دیہڑی لگانی تھی، وہ دیہڑی لگا کے نکل گئے. حاصل وصول زیرو، رسوائی اور جگسائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 4 آنے کی چکن اور 12 آنے کا مسالہ کے مزداق، جتنی ان کی 4 آنے کی اوقات اس وقت ہے سیاسی، اتنے ہی نخرے، اتنی ہی ٹکٹلیاں اور اتنی ہی خواہشات رکھیں. 12 آنے کی خواہشات اور ٹکٹلیاں اور جو چیزیں نہ رکھیں. اچھا وہ ایک انہوں نے سوال پوچھا فارورڈ بلاک کا. دیکھیں پرسوں رات کو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑک ماری ایک کہ جناب اب ہم ایک سیریس قسم کی اے پی سی منعقد کریں گے. پہلے آپ غیر سیریس اے پی سی منعقد کرتے رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے پنجاب حکومت کرائیں گے، وہ سب سے آسان ہے. اسی دن شام کو پرسوں رات کو 15 ان کے نون لیگ کے ایم پی ایز ریسپیکٹیبل بیٹھے. انہوں نے بیان دیا کہ ہم آل شریف اور اپنی نون لیگ کی قیادت کی کسی کرپشن، کسی بددیانتی، کسی ٹکے ماری اور کسی منی لانڈرنگ کا دفاع نہیں کریں گے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب جیسی با اخلاق اور میٹھی قیادت کو ہم ملتے رہیں گے. منہ پہ تمانچہ پڑا نون لیگ کی ساری لیڈرشپ کو. جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ. باتیں ان کی بڑی بڑی. اور میں آپ کو بتا دوں 50 ممبر ان کے پنجاب اسمبلی کے اندر ہیں جو پچھلے 2 سالوں میں نیب نے ان کی ساری کرتوتیں اور احتسابی اداروں نے، انویسٹیگیٹو اداروں نے، تحقیقاتی اداروں نے ان کی نکالی ہیں. نت نئے ان کی کرتوتیں جدید سائنٹیفک اصولوں کے اوپر مبنی، جادوئی جناب صلاحیتوں کے اوپر مبنی کرپشن اور بددیانتی، ٹکے ماری اور ٹیٹیوں کی اس سے اتنے متنفر ہیں کہ وہ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو بھائی جی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. جی اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بات کی تھی کہ دماغ کے حوالے سے جو نا کہ دماغ میں ان کے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ان کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرتی ہے. باقی وہ ایک میسیج دے دیا ہے اور اس میسیج کا اچھا خاصا فائدہ ہوا ہے. جی جناب. جی شاہ صاحب دیکھو بات یہ ہے کہ بلاول زرداری صاحب اپنے ساتھ بھٹو لگا کے جو ہے نا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لیگیسی لینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی آج سے 4 دن پہلے کہا تھا، بڑی وائرل ہوئی تھی یہ چیز سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں. آپ ابھی مال روڈ سے آئے ہوں گے، کوئی رکشہ آپ کے سامنے گیا ہوگا، اس کے پیچھے لکھا ہوگا معراج طیارہ. اب وہ معراج طیارہ لکھنے سے جو ہے نا وہ رکشہ جو ہے نا وہ جنگی طیارہ بن جائے گا. جی ٹی روڈ پہ آپ اکثر جاتے ہیں، ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے F-16. اب وہ لکھنے سے F-16 اور جو ہے جنگی جہاز بن جائے گا وہ ٹرک. اسی طریقے سے بلاول زرداری صاحب اپنے ساتھ بھٹو لکھ کے وہ ذوالفقار علی بھٹو بن جائیں گے یا اس کی لیگیسی لے لیں گے. نہیں بھائی جان، وہ زرداری صاحب کی اولاد ہے، وہ حاکم علی زرداری صاحب کی نسل ہے، وہ آصف علی زرداری صاحب کی اولاد ہے. اس کی طرف نہیں آتے کیونکہ ادھر سے جناب وہ رسوائی اور جگہسائی جو ہے نا وہ پکی لینی پڑتی ہے. کرپشن، بددیانتی، قتل و غارت گری، ٹانگوں پہ بم باندھ کے اپنے ہی دوستوں سے 2-2 4-4 کروڑ روپے کے جناب تاوان اور جو ساری لوٹ مار اور سارے معاملات. تو میں بلاول زرداری صاحب سے کہوں گا کہ آپ کے خاندان نے 3 نسلوں نے اقتدار انجوائے کیے اس پاکستان میں، اور پاکستان کی غریب عوام کے سروں پہ مسلط رہ کے آپ نے خون چوسا ہے اور کھربوں ڈالر کی. وہ پاپا کہتے ہیں بڑا کام کروں گا، وہ بڑا کام انہوں نے چھوٹی سی عمر میں کیا. بچہ تو میں چھوٹا سا ہوں، کام کروں گا بڑے بڑے. اور اتنے بڑے بڑے کام کیے کہ ٹیٹیاں اور جعلی اکاؤنٹس 9 عمری کے اندر جناب بنانے کا انہوں نے سر اور گر سیکھ لیے. کیوں نہیں سیکھ رہے تھے بھائی جی؟ آصف زرداری صاحب کے ماشاءاللہ بیٹے ہیں، اور آصف زرداری صاحب کے بیٹے ہوں گے تو یہ سارے کام تو بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. تو میری ان سے گزارش یہ ہے، ایک تو جو آپ نے کرپشن اور بددیانتی چھوٹی عمر میں کی ہے اس کا حساب کتاب اور جواب دیں، اور آصف زرداری صاحب کے خلاف جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے اس کا دیں. دوسرا میں انہیں کہوں گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے یہ غیر متحدہ اپوزیشن سب سے زیادہ چیختی چلاتی ہے، انہوں نے
36 اضلاع میں سے 90% اضلاع کے وزٹ کیے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے. مجھے بتائیں کہ بلاول زرداری اور شہباز شریف انہوں نے اور مراد علی شاہ صاحب نے سندھ کے اور انہوں نے پاکستان کے کتنے ڈسٹرکٹ کے دورے کیے. یہ آتے ہیں وہاں سے 6 مہینے بعد لاہور, جو بلاول ہاؤس کم از کم کوئی میرا خیال 8-10 ارب روپے کی مالیت سے ان کے ایک محسن نے ان کو بنا کے دیا ہوا ہے. میں پریس کانفرنس کر رہا, تجھے نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اچھا, وہ اس کی لک آفٹر کرنے کے لیے کہ اس کی ٹوٹیاں ٹھیک ہیں, اس کے پنکھے ٹھیک ہیں, اس کے اے سی ٹھیک ہے, اس کے سینٹرلائز اے سی ٹھیک ہے, کوئی جناب کوئی جالے شالے تو نہیں لگ گئے, وہ 6 مہینے بعد آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, ساتھ ہی ایک پریس کانفرنس کھڑکا دیتے ہیں اور اس میں جو جناب لکھی پڑی تقریر رٹی رٹائے معاملات وہ چلا دیتے ہیں. تو بلاول زرداری صاحب ایک بینگ اپوزیشن لیڈر 3 نسلوں سے اقتدار کرنے کا جو آپ کے اوپر فرض اور قرض ہے, آپ پورے پاکستان کے اندر وزٹ کریں اور کورونا وائرس کے حوالے سے جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو پورا کریں. جی اس کے بعد آپ جب سے حکومت آئی ہے اور یہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ حکومت میں نوازا جا رہا ہے لوگوں کو, پروٹوکول دیے جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک اینکر نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے, خاص طور پر احسن جمیل گجر کا نام لیا انہوں نے کہ حکومت کی جانب سے بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, انہیں اسکواڈ دیا گیا. کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ عام رپورٹر کو تو آپ لوگ اسی نوٹس بھیج دیتے ہیں. دیکھیں, یہ کل میرا خیال ہمارے کسی رسپیکٹیبل اینکر نے یہ بات کی, اب آپ نے وہ سوال پوچھا ہے. احسن جمیل گجر صاحب, میں آپ کو ایک سچی بات کہوں, پچھلی 3 دہائیوں سے ان کے گھر کے اندر اقتدار رہا ہے. ان کے والد صاحب کی طور طریقے ہوتے ہیں سرکاری پروٹوکول کے اور کیا کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. میں آج کیٹیگوریکلی یہ بات کلیئر کر دوں, ان کے گھر میں ایک سنگل پولیس والا بھی ڈیپیوٹ نہیں ہے. اسکواڈ اور پروٹوکول تو بڑی دور کی بات. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, وہ مجھے پتہ ہے کہ کسی ایک اینگل سے شاید کوئی یہ بات کر سکے گا. دیکھیں, ان کی مسز اور خاتون اول جو ہے محترمہ مسز عمران خان, وزیر اعظم صاحب کی مسز جو کہ خاتون اول ہیں اور ایک آئینی ڈیزیگنیشن ہے یہ, وہ دونوں دوست ہیں. اگر لاہور کے اندر خاتون اول وزٹ کرتی ہیں تو ان کے پاس تو obviously جناب اسکواڈ یا پروٹوکول ہوگا. اور اس صورت میں اگر احسن جمیل گجر صاحب کی فیملی کوئی موو کر رہی ہو تو کوئی کسی نے کوئی چیز دیکھ لی ہو تو وہ ایک اور چیز ہے. ادروائز کلیئر کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کے گھر میں یا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سپاہی اسکواڈ کوئی چیز نہیں ہے. آخری سوال, چھوٹی عید پہ بھی مہنگائی دیکھنے کو یہ بقرعید آ رہی ہے, چینی مارکیٹ سے پھر جائے مافیا کیوں نہیں کنٹرول ہو؟ دیکھیں, آج ہی آپ نے سارے اخبارات کے اندر دیکھا, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے تمام ڈسٹرکٹ کی مینجمنٹس کو ہدایت کی ہے کہ 860 روپے کا 20 کلو آٹے کا تھیلا اور جتنے باقی آپ کی جناب اشیاء خود و نوش ہیں ان کی اویلیبلٹی فل فلیج کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. کوئی اس کی وائلیشن کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا, جرمانے ہوں گے, سزائیں ہوں گی, اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جو چیزیں طے شدہ پرائس کے ساتھ ہیں اسی کے مطابق انشاءاللہ ملیں گی. بہت شکریہ. وہ بتا دیا ہے. دیکھو, بات یہ ہے کہ بینگ اے انفارمیشن منسٹر بھی, بینگ اے پی ٹی آئی کے ایک کارکن کی حیثیت سے میں نے آپ کے آنے سے پہلے ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا اعتماد 100% سردار عثمان بزدار صاحب پہ موجود ہے اور وہ انشاءاللہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.